سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحضرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أما بعد. درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگوں دوستوں، مدینہ منورہ آپ صلی اللہ قباء میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہنچنا اور ورود ہوا. وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی. پھر قباء میں چند روز قیام فرمایا. کتنے روز قیام فرمایا ہے اس میں روایتیں مختلف ہیں. بعد میں 4 دن ہے، بعد میں 14 دن ہے، بہرحال جتنے بھی دن ہو. اس کے بعد جب مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا تو روانگی ہوئی. راستے میں ایک محلہ بنی سالم پڑتا تھا. جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی ہے. اور یہ اسلام کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ اور سب سے پہلی جمعہ کی نماز تھی. آج بھی جو حضرات جب ہم مدینہ منورہ کے اندر قباء اگر پیدل جانے کے لیے نکلے تو کھجور مارکیٹ جو ہے مدینہ منورہ میں، وہاں سے راستہ نکلتا ہے، وہاں سے راستہ جاتا ہے. راستے کے اندر یہ محلہ بنی سالم پڑتا ہے اور روڈ پر ہی سے ایک مسجد نظر آتی ہے لیفٹ سائیڈ میں قباء جاتے ہوئے غالباً، جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. یہ وہی جمعہ ہے اور یہ وہی مبارک مسجد ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور سب سے پہلا خطبہ دیا. خطبہ کیا ہے؟ عجیب و غریب، اس کے اندر ہمارے مردہ دلوں کے لیے شفا اور جس کا ہر کلمہ ہمارے لیے ہدایت اور اللہ کے قرب اور تقوی کا ذریعہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو مبارک خطبہ یہ ہے: الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ واؤمن بہ ولا اکفر واعادی من یکفرہ. میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مدد چاہتا ہوں. واستغفرہ، اور اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں. واستہدیہ، اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں. اللہ ہی سے انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہی سے ہدایت طلب کرتے ہیں. واستہدیہ واؤمن بہ، اور میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتا. واعادی من یکفرہ، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، کفر کرنے والوں سے میں عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں. ایمان اور کفر کبھی جمع نہیں ہو سکتا. ایمان ایمان ہے اور کفر کفر ہے، لہذا یہ دونوں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و والہ ایک ہے، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں، وأن محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہم سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے 40 سال کی عمر مبارک پر پہنچنے کے بعد نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا دنیا کے اعتبار سے، آپ تو نبی اس وقت سے ہیں جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو وہ پیدائش کے درمیان کے مرحلوں میں تھے۔ اس وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ البتہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کی نبوت کا ظہور لوگوں کے سامنے اس وقت ہوا ہے جب کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی۔ تو 40 سال کی عمر مبارک ہونے کے بعد آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، اور باقاعدہ آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا، وحی نازل ہوئی، غار حرا میں پہلی وحی، اس کے بعد لوگوں کو جمع فرما کر ایمان کی اور اپنی رسالت کی طرف دعوت دی۔ رسول اور نبی، اور ایک ہوتے ہیں آج کل کے اعتبار سے ولی، ولایت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ولایت بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے، نبوت اور رسالت بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ نبی اور رسول جو بھی اللہ تعالیٰ جن کو بناتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بہت اللہ کے مقرب منتخب بندے ہوتے ہیں۔ یہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے، انسان چاہے جتنے بھی مجاہدے کر لے، چاہے جتنے بھی ریاضتیں کر لے، اور چاہے جتنے بھی عبادتیں کر لے، یہ کبھی اپنی عبادتوں سے ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ولایت حاصل ہو سکتی ہے، انسان مجاہدے کر کے، عبادت کر کے، تقوی کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو اختیار کر کے، اپنے زمانے کا غوث، قطب العطاب، اقطاب، یہ ولایت کے جو مقامات ہیں ان پر پہنچ سکتا ہے۔ وہاں انسان اپنی محنت سے، مجاہدوں سے ان مقامات کو طے کر سکتا ہے، لیکن وہ مجاہدے اور محنت کر کے نبوت کے مقام پر جا کے بیٹھ جائے کہ میں نبی بن گیا۔ ابھی کیوں نبی بن گئے؟ کہ میں نے اتنے مجاہدے کیے ہیں، اتنے عبادتیں کی ہیں۔ تو نہ عبادت سے انسان نبی بنتا ہے، نہ مجاہدے سے بنتا ہے، وہ تو خاص ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ جب اللہ جل جلالہ و والہ جس کو یہ منصب عطا فرماتے ہیں، انہی کو یہ منصب اور یہ مقام ملتا ہے۔ اس لیے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کو چنتے ہیں، وہی نبی اور رسول ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت میں اور ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول جب انسان کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں، اپنی رسالت کا اعلان فرمائیں، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دیں، اور اپنے رسالت کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور باقاعدہ یوں کہ انی لکم رسول امین، کہ دیکھو میں تمہاری طرف اللہ جل جلالہ و کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو دوسروں کو ضروری ہوتا ہے، ہر زمانے کے اندر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ لوگ جو اپنے بارے میں نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہوں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کچھ پروف بھی دیتے ہیں، ان کے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے معجزے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ان سے ظاہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو دوسروں لوگوں سے ناممکن ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو معجزہ یعنی عاجز کرنے والی چیز دوسرے لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت اور رسالت پر جو قائم مقام جو فائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کے اوپر یہ معجزے ظاہر فرماتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف دنیا میں لائے ہیں، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی وہ بھی معجزات دیے گئے۔ تو معجزات کے اوپر ایمان لانا لازم اور ضروری ہوتا ہے، معجزے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جس معجزے کا ثبوت باقاعدہ قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو خیر، تو ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزے ظاہر فرماتے ہیں کہ جس سے پروف ہوتا ہے اور ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح رسول اور نبی دوسروں کو اپنی رسالت کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور ان کے اوپر ایمان لائے کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو، اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ ہمارے کلمہ شہادت کے اندر کیا ہوتا ہے؟
کلمہ شہادت میں یہ ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، لا شریک لہ، آپ کا کوئی شریک نہیں، نہ آپ کی ذات میں اور نہ آپ کے صفات مخصوصہ میں۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، روزانہ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے تاکہ اپنے ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ بے شک ہمارے دلوں میں الحمدللہ یہ ایمان ہے۔ تو جس طرح رسول اور نبی دوسروں کو اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانے کی اور اپنے نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لانے کی شہادت دیتے ہیں، خود نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی نبوت کے اوپر اور اپنی رسالت کے اوپر ایمان لائے اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرے اور اپنی نبوت اور رسالت کو باقاعدہ ایمان کے درجے میں پیش کریں۔ چنانچہ اس جملے کے اندر یہی ہے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ خود آپ ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو خود آپ کی ذات ہے، مگر اپنے بارے کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دیتے تھے، اسی طرح اپنے بارے میں بھی شہادت دیتے تھے کہ میں محمد ہوں اور بے شک آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں۔ تو نبی اور رسول کے اوپر اپنی رسالت کا لوگوں کے سامنے اعلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور خود اپنی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو ولی ہوتا ہے، اللہ جس کو اس ولایت کے مقام پر، ولی تو سب ہے، ایمان جو لے آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، سب اللہ کے ولی ہیں، البتہ ولایت کے درجات ہیں۔ انسان جیسا جیسا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، فرائض، ایک ایک فرض کے اوپر، ایک ایک واجب کے اوپر، ایک ایک سنت مستحب کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، ہوتے ہوتے وہ خاص اللہ کے مقامی ولایت پر پہنچتا ہے۔ اور پھر جن کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر باقاعدہ ہم جس کو ولی کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور پھر غوث، قطب، ابدال، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جن کو اللہ اس مقام پر پہنچاتا ہے، تو ولی اور غوث و قطب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہو تو لوگوں کے سامنے اعلان کرتا پھرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اس زمانے کا غوث ہوں، میں اس زمانے کا قطب ہوں۔ نہیں، وہ تو اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر فرما دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کی خدمت میں بیٹھو، اس سے فیض حاصل کرو، اس سے اکتساب فیض کرو، تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کی محبت ڈالی جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ باقی ولی اپنی ولایت کو لوگوں پر پیش نہیں کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور دعویٰ کرنا شروع کرتا ہے کہ میں اللہ کا اس کو اللہ کی طرف سے مقام غوثیت پر ہوں اور میں قطب ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں، بلکہ وہ تو ولایت اور اپنے مقام کو چھپاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ مگر نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی رسالت کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کو ظاہر کرو۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء 19 پارے کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ بہت سے رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ہر ایک کے اندر انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین، اس قسم کی آیت تقریباً ہر نبی کے تذکرے کے اندر موجود ہے کہ وہ خود لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین کی تکذیب کی، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین۔ تو ہر جگہ ہر رکوع کے اندر مختلف رسولوں کا تذکرہ آیا ہے اور سب نے یہ کہا ہے کہ انی لکم رسول امین۔ تو رسول اور نبی کے اوپر اپنی رسالت کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور پھر جس طرح رسول اللہ کی وحدانیت کی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، خود بھی سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اپنی رسالت کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب باقی رہا یہ مسئلہ کہ آج کے زمانے میں اپنی نبوت و رسالت کا سلسلہ تو بالکل ختم ہے، بالکل قطعی طور پر اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی دنیا میں۔ نبوت و رسالت قطعی طور پر بالکل 100%، 100% نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختم نبوت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا گیا ہے۔ آپ نے خود قرآن میں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
اس کے لیے باقاعدہ پورے نصوص موجود ہیں۔ لہٰذا آج کے زمانے میں کوئی دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں یا کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ایک نمبر کا دجال ہے۔ اس کے اوپر ایمان لائیں گے خدا نہ خاصا تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ یقیناً تشریف لائیں گے، ان کی نبوت باقی ہے اور رسالت بھی باقی ہے، لیکن دنیا میں تشریف لانے کے بعد کوئی نئی نبوت، کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ خود قرآن و حدیث کی اتباع فرمائیں گے اور اسی شریعت پر عمل فرمائیں گے۔ تو ان کی دنیا میں تشریف لانے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت والے عقیدے کے اوپر کوئی اثر نہیں اور کوئی ذرہ برابر اس کی وجہ سے ہمارے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، اور کوئی دعویٰ کرے جیسے قادیانی نے دعویٰ کیا اور بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا تو ان کی نبوت اور رسالت کے اوپر جو بھی ایمان لائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ایمان سے نکل جائے گا، ایمان کے اندر وہ داخل نہیں رہے گا۔ اس لیے قادیانیت کا جو فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنے کی ہم کوشش کریں، ایک رائے کے برابر بھی ان کے قریب ہونے کی کبھی دل میں خیال بھی نہ ہو۔ ختم نبوت بالکل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر قطعی توبہ ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاتم الانبیاء والرسول ہیں اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو اس بات کا بھی شہادت دینا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور آپ کے نبی ہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دینا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بالکل آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اب دنیا میں کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ لہذا آج کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، وہ بالکل کسی حال میں نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی حال کے اندر وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اور جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اور اس کو نبی اور رسول ماننا شروع کرے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر وہ اسلام و ایمان میں داخل نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی فتنوں سے، دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے یہاں فرمایا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہم سب کو اس ایمان کی شہادت کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھیں، اسی ایمان کی شہادت کے اوپر، رسالت کی شہادت کے اوپر ہم سب کو اپنے اپنے مقتبل خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اور ہم قبر میں جائیں تب بھی یہ شہادت ہمارے ساتھ ہو، میدان محشر کے اندر جب ہمارا حشر ہو اور اللہ کی بارگاہ عالی میں ہم حاضر ہو رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ تعالی ہم کو اسی شہادت کے ساتھ اور اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ اٹھائے اور اپنے بارگاہ عالی میں اس وقت بھی اسی کلمے کے ساتھ ہماری حاضری مقدر فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔